آپ نصیحت کیجئے انما انت مذکر. سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور رب کی سبح اسم ربک الاعلی تسبیح بیان کرنا، پھر اس کا تعارف الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ کی ربوبیت اور اس کے کاموں کا ذکر ہے. ہاں مولانا ابوالکلام آزاد پڑھیے، پورا لمبا لمبا ایک ایک لفظ پر لکھا قدر فہدی، سب اپنے اندر بڑے لمبے معانی کہ اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو توحید کا بیان، پھر اس کے بعد قرآن کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پر نازل کرنا، سنقرئک فلا تنسیٰ والی آیتیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں. قرآن اللہ رب ہے، قرآن دیا، اب اس قرآن کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ فذکر، نصیحت کیجیے. ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. اس سے پتہ چلا قرآن کے اس جملے سے کہ نصیحت کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ مند لگے آپ کو کہ اس کا فائدہ ہوگا کلی یا جزئی، تو آپ نصیحت کیجیے. ہاں امام شوکانی نے یہ معنی کیا کہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے آپ کا کام ہے نصیحت کریں. اس معنی کو اپنی جگہ رکھیں، وہ بھی معنی بعض مقامات پر صحیح ہیں، لیکن یہاں اللہ نے آگے اس جملے سے کہا کہ گویا دو لوگ ہوئے، ایک سے فائدہ، ایک کو نصیحت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، ایک کو نہیں ہوتا. اب ہمارا سماج دیکھیے کہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، واعظ ہو رہا ہے، فائدہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں غیبت کرنے والا غیبت کی مذمت کے چارٹ لٹکاتا ہے، غیبت کے بغیر اس کا کوئی دن کوئی گھنٹہ نہیں گزرتا، علماء کی اور عوام کی عزتوں سے کھیلتا ہے، لیکن چارٹ لگاتا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، قرآن کا ارشاد ہے، یہ ہے وہ ہے. ہمارے ہاں آج یہ ماحول ہے. اس آیت سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر نصیحت کرنے سے آپ کو یہ یقین ہے کہ میں کسی کو نصیحت کروں گا تو وہ فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا، خیر کی بجائے شر پیدا ہوگا، تو ایسی جگہوں پہ نصیحت کرنے کی کا حکم نہیں ہے بلکہ منع ہے. ایسی جگہ نصیحت کرنا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں کو توڑوایا تھا، آج آپ توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کام کرنا جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو، ایسی اچھی بات کی تبلیغ بھی منع ہے. یہ شعور ہونا چاہیے آدمی کو. اور ترجیحی پہلو یہ کہاں سے آئے گا؟ علم سے آئے گا. ہاں یہاں اللہ نے کہا کہ اگر فائدہ دے نصیحت تو تم نصیحت کرو. آگے فرمایا سیذکر من یخشی، کاش کے وقت ہوتا، ان قریب وہ شخص نصیحت قبول کرے گا، واعظ و نصیحت کو قبول کرے گا. فائدہ کس کو ہوگا؟ من یخشی، جو خشیت رکھتا ہے، جس کے اندر ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا، اللہ کے عذاب کا. خوف، خشیت، رہبت، ہیبت، کئی لفظ ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہم ڈر کرتے ہیں، لیکن سب میں فرق ہے. خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں خوف کے ساتھ ساتھ تعظیم بھی ہو. آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، ڈر گئے فطری طور پہ، لیکن سانپ کی تعظیم نہیں کرتے. جو مشرکین ہیں وہ کرتے ہوں گے. تو یہ ڈر فطری ہے، نیچرل ہے. کسی جانور سے ڈر گئے، تیز آواز سے ڈر گئے، اس میں تعظیم نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی تعظیم ہوتی ہے. اور اللہ کا ڈر مخلوق کے ڈر کی طرح نہیں ہے. اللہ کا ڈر دل میں تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں عظمت و کبریائی کا وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے نقصان پہنچانے اور پکڑنے کی وہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ عبادت ہے ایسا خوف. اور اللہ کے خوف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ کسی سے بھی ڈریں گے اس سے دور بھاگیں گے، لیکن رب العالمین سے اگر ڈریں گے تو رب العالمین سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ دور جائیں گے. رب العالمین کا ڈر اگر کسی بندے کے اندر ہو تو رب سے بھاگ کر رب کی پناہ میں ہی جائے گا، کیونکہ رب کے عذاب سے رب ہی بچائے گا. یہ خصوصیت ہے کہ رب سے بھاگ کر رب کی جناب میں پناہ ملتی ہے. اسی لیے دعا سکھائی اعوذ بعظمت، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت. یاد کرنا چاہیے، بڑی شاندار جاندار جامع دعا. سجدے میں کرتے تھے کبھی کبھی آپ. میں تیری رضامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. پہلا جملے کا ترجمہ، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری رضا کے، یعنی تو مجھ سے خوش ہو، اس کو ذریعہ بنا کر تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی تو ہی خوش ہو کے تو ہی اپنی ناراضگی سے بچا.
واعوذ اللہم انی اسألک اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا میں اس تذکرے میں وقت نہیں ہے، واپس آتا ہوں. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو خشیت رکھتا ہے. تھوڑا سا رک کے دو چار تھوڑی سی وضاحت. سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والی آیت ہے نا، اس سے پہلے یہ آیت وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکرہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہاں کہا سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے خشیت رکھتا ہے اس کو نصیحت، وہ نصیحت قبول کرے گا. دونوں کو ملائیے، ایمان والا اللہ سے ڈرے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا اسی کو نصیحت کام کرے گی. اس کا معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو سننے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک وہ جو اس کو سنتے تو ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ نصیحت نہیں لیتے. ہم کس میں ہیں غور کیجئے، قرآن حدیث سن کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کچھ لوگ نظریاتی طور پر مانتے ہیں کہ ہاں ہم مان رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارے علماء، ہمارے پیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ہم وہ مانیں گے، قرآن حدیث ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. آپ ایسا مان رہے ہو ایسا بول کر. جب آپ ایسی بات کہتے ہو ہمارے امام کو زیادہ معلومات تھی اس لیے ہم حدیث نہیں مانیں گے، حدیث آ گئی اس کے بعد اگر یہ جملہ کہہ رہے ہو آپ، مسلک وسلک کنارے رکھیے، یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے. ایک حنفی ہے، ایک شافعی ہے، اس کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، صحیح ہے، محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے جواب دیتا ہے، اور ہمارے سماج میں جواب دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حدیث ہے ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول، لیکن میرے امام کا قول نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان سکتا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ غور کریں، یہ جہالت ہے، شراب نوشی، اور اس پر آپ روک لگا رہے ہیں اور ابھی یہی نہیں پتا کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں. امام کا درجہ بڑا ہے یار، امام کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن میں اللہ نے کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا. امام کے بارے میں کوئی ایسا فرمان ہے؟ آپ نے حدیث رد کر دی اس کا گناہ ملے گا، یہ قرآن حدیث کی سینکڑوں دلیلیں ہیں. لیکن آپ نے اگر کسی انسان کا، کسی امام کا، کسی شخصیت کا قول رد کر دیا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کو چھوڑ دیا حدیث کے سامنے، تو آپ کو کوئی پکڑے گا؟ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجیے، نہیں پکڑ ہوگی. اتنی سمپل سادی بات ہے لیکن لوگ نہیں مانتے. جب یہ نہیں مانتے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا، یہ عادی کیسے مان لے گا؟ وہ صحابہ تھے جن کے دل میں اللہ کے رسول نے عقیدہ اور توحید کو بسایا تھا، اللہ کی خشیت تھی. تو جب قرآن کی آیت کا پتہ چلا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تو جو منہ میں تھی وہ بھی ڈال دی باہر، جام اور سبو کو توڑ دیا، مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا. یہ ہمارے یہاں ہے؟ نہیں ہے. ہوگا؟ نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب صحیح عقیدے کی پروان چڑھے، اللہ کا مقام، رسول کا مقام سمجھایا. آپ نے یہی نہیں سمجھایا، رسول سے محبت کے ترانے اور نعرے لگاتے ہو لیکن رسول کی محبت کے تقاضے کو نہیں سمجھتے. اتباع رسول کا جو مقام ہے مخلوق میں اللہ کے بعد کائنات میں کسی ہستی کا نہیں ہے. آپ کا قول آ جانے کے بعد کسی کی بات، یہ صرف روئے زمین کا اہل حدیث مانتا ہے. اس لیے اہل حدیث سے زیادہ رسول کی محبت کسی میں نہیں ہے. لکھ لیں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں. جب آپ یہ ماننے لگو گے کہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو میں اپنے پیر کی، بزرگ کی نہیں مانوں گا، تو آپ کی محبت سچی ہوگی، ورنہ آپ جھوٹے ہیں. رسول سے محبت نہیں کرتے آپ. یہ پہلے جگایا جائے. یہ کب جاگے گی؟ یہ قرآن نے کہا. نصیحت کون قبول کرے گا؟ جس کے دل میں خشیت ہے، جو ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے کی صلاحیت جس میں ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جس کو آپ نصیحت کیجئے، جس کے دل میں نرمی ہے، اللہ کے علم کے مطابق اس کا دل ہدایت اور ایمان کو قبول کرنے کے لائق ہے، وہ ہدایت پائے گا، وہ مومن ہوگا اور آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. آپ کو کرتے رہنا چاہیے.